الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزت ماں اور بہنوں اور بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ مجلس جس میں ہم آپ شریک ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں ہمیں آپ کو شریک فرمایا. یہ مجلس قرآن سے وابستہ ہے اور قرآن کی تکمیل کی مجلس ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے، اللہ کا وہ کلام ہے، اس کا اس روئے زمین سے براہ راست تعلق ہے. ویسے پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے. لہذا اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس سے بس یوں ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو خود اللہ نے قرآن پاک کے اندر قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی عظیم ہے اور ایسی ہیبت والی ہے اور ایسی طاقتور چیز ہے کہ اگر اسے ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، پہاڑ اس کو سنتے ہم بولتے ہیں اور دنیا کے اندر پہاڑ ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، اور خود اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو اس زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ زمین پانی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ زمین ڈس بیلنس نہ ہونے پائے. اتنی بڑی طاقت پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس پہاڑ پر ہم قرآن کو اتار دیتے تو اس قرآن کی ہیبت سے، اس کی طاقت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، برداشت نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے انسان کے دل کو اس کا متحمل بنایا، اور اس کا جو بوجھ تھا آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لے کر امت کے لیے آسان کر دیا. اس کا بوجھ کتنا تھا آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، سیرت میں پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کا نزول ہوتا، قرآن جب آپ پر نازل ہوتا تو آپ کی کیفیت بدل جاتی، حالت بدل جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت ٹھنڈک کے دنوں میں جب ٹھنڈک خوب ہوتی کہ لوگوں کے دانت بجتے اور ایسا لگتا کہ بدن کا خون جم جائے گا ٹھنڈک کی وجہ سے، لیکن اس حالت میں بھی اگر قرآن پاک کا نزول شروع ہو جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینے بہنے لگتے، پیشانی مبارک سے پسینے ٹپکنے لگتے، یعنی اتنی شدت ہوتی، اتنا بوجھ ہوتا. ایک صحابی فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، قریب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے قریب تھے کہ میرا پاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے تھا کہ اچانک آپ کی کیفیت بدل گئی. یعنی آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی کیفیت بدل جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کی عجیب کیفیت ہو جاتی، اور کہے مجھے محسوس ہونے لگا کہ ایسا لگتا کہ میری ٹانگ پھٹ جائے گی کہ آپ کے پاؤں کے نیچے تھا اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. یہ قرآن کا بوجھ تھا جو اللہ کے رسول نے برداشت کیا. اللہ نے ہمارے دلوں کو قرآن کا متحمل بنایا. ہم سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھا، وابستہ کر کے رکھا، اور انشاءاللہ یہ قرآن ہی کی دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا. جو قرآن سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، قرآن سے جتنا زیادہ محبت کرے گا، قرآن کو جتنا اپنی زندگی میں جگہ دے گا، قرآن کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ جگہ دے گا، وہ دنیا کے اندر بھی اتنی بلندی پر جائے گا. دنیا ہی میں اللہ اس کو عروج عطا فرمائیں گے
اور آخرت کا عروج تو کیا کہنے. جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور بعض علماء نے کہا جس نے قرآن کو پڑھ بھی لیا، اس سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے چلے جاؤ. قرآن کی جو آخری آیت ہوگی جنت میں تمہارا وہی بلند مقام اور مرتبہ ہوگا. اللہ یہ اعزاز قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کو یاد کرنے والے کو، قرآن پر عمل کرنے والے کو اللہ بخشیں گے. قرآن کتنی عظمت کی چیز ہے کہ کل میدان محشر میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا. آج ہمارے ہاں جس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جس کے زبان سے تو ہم بہت کہتے ہیں کہ حافظ یہ اور حافظ وہ اور حافظ وہ، لیکن حفاظ کا ہمارے دلوں میں کتنی جگہ ہے اور ہم کتنا اکرام کرتے ہیں ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. آپ کریں نہ کریں، لیکن اللہ کل حافظ قرآن کا اعزاز کرے گا، اللہ حامل قرآن کا اعزاز کرے گا، اکرام کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. اس کو تو چھوڑیے، ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، معلوم پڑا گھر کے اندر سورج اتر آئے. اور اسی حافظ کو اللہ رب العزت 10 جہنمیوں کو، اس کے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کی سفارش کا جو ہے اختیار دیں گے. جن 10 جہنمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ اسے جنت کی راہ دکھلا دیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. روزے اور نماز، قرآن کے بارے میں آتا ہے، روزہ اور قرآن دونوں. رمضان شروع ہونے والا ہے، اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے اور رمضان کے روزے بھی نصیب فرمائے. رمضان تو ملتا ہے، روزے نصیب نہیں ہوتے. کتنے بد نصیب ہیں ہماری بستی میں، ہماری آبادی میں، ہمارے گھروں میں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ جنہیں روزے نصیب نہیں ہوتے. یہ روزہ کتنا اور قرآن کتنا عظیم. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن اللہ سے جھگڑا کریں گے. اگر اس کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، کم عملی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا اس کا پروانہ ملا گا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ اسے معاف کیجیے. قرآن کہے گا، روزہ کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا. یہ اتنی عظیم چیز، اتنی اہمیت والی چیز، لیکن آج ہماری اس پر توجہ نہیں. ہم جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں اس کی عظمت نہیں. اس لیے میرے دوستو، میری مائیں بہنیں، قرآن کو عظیم سمجھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. حالات دنیا میں جو بتائے جا رہے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں، جو ہو رہے ہیں، اور یقیناً خطرناک ہیں اور بہت برے ہیں، لیکن اتنے برے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں. اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، دنیا میں سربلندی چاہتے ہیں، تو اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. کیونکہ دنیا کی سب سے بہتر کوئی علم اور کوئی تعلیم اور اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک خود اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم. علماء سے پوچھئے خیر کیا چیز ہے، اس میں تفضیل، یعنی سب سے بڑی، سب سے اچھی، سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا. قرآن کو سیکھنے والے سب سے عظیم، قرآن کو سکھانے والے سب سے عظیم. یہ ہمارے بچے اور بچیاں جنہوں نے قرآن کو سیکھا ہے، ہم ان کا اکرام کریں، ہم ان کا احترام کریں، اور ہم اپنے تمام بچوں کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ کریں. دنیا کے اندر بھی ہمارے باقی رہنے کا اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی کا یہ ہمارا ذریعہ ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالی. اللہ نے فرمایا ہم قرآن کا تحفظ کریں گے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو جن سینوں کے اندر قرآن ہوگا تو کیا اللہ اس سینے کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ اور جو جسم کے اندر سینہ ہے تو اللہ اس جسم کی بھی حفاظت فرمائیں گے. اور جو سینے اپنے سینوں میں قرآن کو رکھتے ہیں، جن گھروں میں رہیں گے اللہ ان گھروں کی حفاظت فرمائیں گے. جن بستیوں میں مکانات ہوں گے اللہ ان بستیوں کی حفاظت فرمائیں گے. اور جو بستیاں یہ آبادیوں میں ملکوں میں ہوں گے اللہ ان ملکوں کی حفاظت فرمائیں گے. تو ہماری حفاظت اللہ نے قرآن سے وابستہ کر رکھی ہے. ہم تحفظ چاہتے ہیں، ہم سیکورٹی چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے لگ جائیں،
قرآن کو خوب پڑھیں، قرآن کو خوب سیکھیں، قرآن کی تعلیم کو خوب عام کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھیں، اس کے احکام کو چلیں، اس کے احکام کو پھیلائیں، اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا سیکھنا ہے، یہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ آپ جب اس کو اختیار کر لیں گے، دنیا جو کرتی ہے وہ کرتی رہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ ہمارا تحفظ فرمائیں گے ہماری نسلوں کی، اور الحمدللہ انشاءاللہ قیامت تک یہ دین باقی رہنے والا ہے۔ جب دین ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ لہذا ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں، ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے، ہمارے بچے قرآن نہ پڑھنا جانیں، ہمارے بڑے قرآن نہ پڑھنا جانیں، ہماری عورتیں قرآن نہ پڑھنا جانیں، یہ ڈرنے اور گھبرانے کی بات ہے۔ باقی حالات سے ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین کو تھامنا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مکتب کے اندر بھیجا اور اس مکتب میں آ کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے انہوں نے آراستہ کیا۔ یہ بچے قرآن سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، اللہ کو جانیں گے، اللہ کے رسول کو پہچانیں گے، اسلامی تعلیمات کو جانیں گے۔ یہ ماں باپ کے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اور صالح اولاد ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی ایک مالدار آدمی، اس کے پاس پیسے ہیں، اس نے کوئی ایسا کام کرا دیا کہ مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، کنواں بنایا، نل لگایا، پانی کا انتظام کر دیا، مسجد تعمیر کر دی، مدرسہ تعمیر کر دیا، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس تک ملتا رہے گا۔ جیسا ہمارے حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں جو ہے صدقہ جاریہ شروع کر دیا، انشاءاللہ ان کو، ان کے نسلوں کو اس کا فیض پہنچے گا، ان کے ماں باپ کو اس کا فیض پہنچے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی نے اپنے بچے اور بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا تو یہ ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ بچہ اور بچی جب تک قرآن پڑھے گا ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا، قبر میں چلے جائیں گے تب بھی ان کو ملے گا۔ اسی طرح جن مدرسوں میں پڑھا اور جن مکاتب میں پڑھا ان اساتذہ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، ان کے ذمہ داروں کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو جس طرح ہم اسکول کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، وقت پر انہیں اسکول بھیجتے ہیں اور اسکول کے جتنے تقاضے ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں، ان کے وقت پر فیس پہنچاتے ہیں، ان کا یونیفارم کا خیال کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا اور بستے کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ ہے کہ ہمارا بچہ اور بچی جب مکتب جائے تو مکتب کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے، اس کو اچھے کپڑے پہنا کر بھیجیں، تیار کریں، اور اب یہ ماں باپ جو تیار کریں گے اسکول تک چھوڑیں گے ان کے قدم قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ ابھی اس ٹھنڈے کے دنوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں فجر میں تو معلوم پڑا ماں باپ بچے کا ہاتھ پکڑے اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، بس آنے والی ہے، اتفاق دینیات کے پاس ہی بس کھڑی ہوتی ہے، عورتیں مرد بچوں کو فجر کی نماز سے پہلے وہاں پہ کھڑے ہیں ہاتھ پکڑ کے بچے کو اسکول جانا ہے، اور وہی بچہ جب مکتب میں آتا ہے گندے کپڑے، کھایا کہ نہیں کھایا، ناشتہ کیا کہ نہیں کیا، کتاب اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، فیس کب سے مکتب کی نہیں دی، کچھ فکر نہیں، جاؤ پڑھ کے آ جاؤ۔ یہ ہمارا تعلق ہے اللہ کی کتاب سے، یہ ہمارا تعلق ہے اللہ کی جو ہے وہ عظیم کتاب، جو انقلابی کتاب ہے، جو ہماری حفاظت کی ضامن ہے، اس کا ہمارا تعلق ہے۔ لہذا ہم اب جس طرح ہم کہتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ علم کے اندر ہم علم کی تفریق نہیں کرتے ہیں، علم کو بانٹا خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے اس کو بانٹ دیا ہے۔ لہذا علم علم ہے، علم جو ہے اللہ کی صفت ہے، اس لیے علم جو ہو، کوئی بھی علم ہو، ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو کم نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ علم جس سے اللہ کو پہچانا جائے، رسول کو پہچانا جائے، وہ مقدم ہے، اس کو آگے رکھا جائے۔ لہذا ہم اپنے بچوں کی مکتب کی فکر کریں، مکتب کی تعلیم کی فکر کریں، کیونکہ آج ہمارے بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے اسکولوں میں گورنمنٹ کا دیا ہوا نصاب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم اسکول والوں کی مجبوری ہے، وہ نہیں پڑھا سکتے، ان کی مجبوری ہے کہ گورنمنٹ نے جو نصاب بنا کر دیا ہے، جو سلیبس تیار کر کے دیا ہے، بچوں کو وہی پڑھانا ہے، اور گورنمنٹ کا جو نصاب ہے آپ اس کو باریک بینی سے پڑھیے اور دیکھیے تو معلوم پڑے گا اس نصاب تعلیم پر ایک خاص مذہب کی چھاپ ہے۔ اس کے اندر اگر کہا جائے کھل کر تو اس کے اندر باقاعدہ ہندو دیومالا اور ہندو میتھالوجی کو داخل کر دیا گیا ہے، ان کے بڑوں کی عظمت اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر کو جگہ جگہ نمایاں کیا گیا ہے۔ اور جب بچے ان کی یہ کہتے ہیں کہ ذہن کی اور دل کی تختی بالکل جو ہے صاف اور ستھری ہوتی ہے،
ان کے اوپر جو ڈالا جائے گا شروع میں وہی بیٹھ جائے گا۔ لہذا نتیجہ جو ہوتا ہے بچوں کو دین کے بارے میں مسلمان ہیں لیکن نہ نبی کو جانے، نہ نبی کی تعلیمات کو جانے، نہ قرآن کو جانے، نہ اللہ کو پہچانے، اور نہ صحابہ کو جانے، نہ صحابیات کو جانے، نہ اسلامی شاعر کو جانے، کوئی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی، لیکن غیروں کی اہمیت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر جو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اس کے سامنے وہ سر جھکاتے ہیں، اس کو بڑا اور عظیم سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کا ایک طرح سے ارتداد یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جو دین سے جو ہے بیگانے ہو جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا اس زہر کا تریاق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب، جتنے بھی مکاتب چل رہے ہیں الحمدللہ بہت چل رہے ہیں، اور بھی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب میں نہ جائے۔ ہم اس کو ایک مہم کے طور پر لیں، جن کے بچے آ رہے ہیں اس کی فکر کریں کہ ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے محلے کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب کی تعلیم سے جو ہے بچ کے رہے، کیونکہ مکتب میں بچے کو مسلمان بنایا جاتا ہے، مکتب میں اللہ اس کے رسول کی سے پہچان کرائی جاتی ہے، اسے دین سکھایا جاتا ہے۔ لہذا مکتب کی تعلیم کو ہم اہمیت دیں اور ایک مہم کے طور پر شروع کریں۔ حکومت جو کر رہی ہے اس کا کام ہے، ہمارے ذمے بھی کچھ کام ہے۔ اس لیے جیسا کہ مولانا ابھی کہہ رہے تھے کئی ملکوں کے انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ وہاں معلوم پڑا سینکڑوں سال اور کہیں 60 سال اور کہیں 70 سال اور 80 سال جو ہے غیروں نے حکومتیں کی اور اسلام کے نام کو مٹانے کی کوشش کی اور اسے کھرچ کے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کچھ جیالے رہے، کچھ ماں باپ ایسے رہے، کچھ اساتذہ ایسے رہے جنہوں نے چھپ کر اور اپنی جان کی بازی لگا کر بچوں کو دین سکھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے۔ جیسے یہ ملک آزاد ہوئے، مدرسے اور مساجد دوبارہ رونق ہو گئے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ آباد ہو گئے اور ہر جگہ رونق نظر آ رہی ہے۔ تو ہماری بھی فکریں یہ ہمارے علماء نے جو فکریں کی ہیں کہ مکاتب کے جال بچھانے کی، مکاتب کے ایک مہم کے طور پر چلانے کی، اور آج بھی یہ فکریں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہیں۔ ہماری مذہبی قیادت سے ہم کبھی مایوس نہ ہوں، الحمدللہ جو کام ان کا وہ کر رہے ہیں اور نشانے پر ہیں، ان پر جو ہے اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، ہم سب کے اعتماد کو جو ہے متزلزل کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی قیادت سے مایوس ہو جائیں۔ ایک بڑی بیماری چل گئی ہے کہ کوئی بات ہو تو اپنے بڑوں کو، علماء کو، ان کو کوستے رہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی کی فکریں ہیں کہ یہ مکاتب خوب آباد ہوں، کوئی بچہ ہمارا دینی تعلیم کے پانے سے رہ نہ جائے۔ یہ جو آج کی یہ کڑی ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے، گلی مکتب ہو، مسجد مکتب ہو، ہر بچہ مکتب میں جائے، ہر بچہ قرآن کو سیکھے، اس کی یہ فکر ہو، اور اس فکر کو جتنا پھیلائیں گے یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ کامیابی کے ضامن ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور جو بچوں نے آج تکمیل کی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم نے قرآن ختم کر دیا ہماری چھٹی ہو گئی، بلکہ جیسے شاعر نے کہا ہے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے سبق سنا دیا اس کی چھٹی مل گئی، نہیں، سبق سنانے والے کو چھٹی کہاں ملتی؟ اس نے ایک سبق سنایا، اگلا سبق مل گیا، اگلا سنایا اس کے آگے والا مل گیا، اس کو تو آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے۔ چھٹی تو اس کو ملتی جس نے سبق نہیں سنایا، تو اس کو سبق نہیں ملا، لہذا اس کی چھٹی ہے۔ تو آپ نے ابھی قرآن کی تکمیل کی ہے، آپ کی چھٹی نہیں ہے، ابھی آپ کو تو اور آگے بڑھنا ہے، قرآن کو خوب پڑھنا ہے، صحیح کرنا ہے، اللہ توفیق دے قرآن کو یاد بھی کرنا ہے، جتنا ہو سکے، جتنی صورتیں ہو سکے ان کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ مزید آگے توفیق دے تو اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اور بھی دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ہمیں ان کے طرف توجہ دینی ہے، ان کو بھی پڑھنا ہے، مسائل جاننا ہے، اسلامی تاریخ جاننا ہے، سیرت کو پڑھنا ہے۔ تو آپ اور پڑھتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ مکتب ختم ہو گیا، کتاب بستہ سب رکھ دیا، اب سب بھول گئے ہمیشہ کے لیے۔ اور بہت سے بچوں کے بارے میں دیکھنے میں بھی ایسا آتا ہے، نہ گھر والے فکر کرتے ہیں نہ بچوں کے اندر یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اب ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ نہیں، آپ کا کام مکمل نہیں ہوا، بلکہ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور مزید جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مکتب کو اور جتنے بھی مکاتب چل رہے ہیں انہیں آباد رکھے، اور ان کے چلانے والوں کو، ان کے پڑھانے والوں کو اور ان کے انتظام کرنے والوں کو اللہ مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جن کے بچے آتے ہیں اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جو ہے دلجوئی، اور اگر کہا جائے کہ سرگرمی کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں اور اس کا خیال رکھیں، مکتب کی ضرورتوں کا۔ اس کی طرف سے ہمارے یہاں بے توجہی ہوتی ہے، یعنی دینی تعلیم کی طرف اگر مکاتب کے ذمہ دار کچھ مطالبہ بھی کریں تو کہیں دیکھو کمائی کا ذریعہ ڈھونڈ لیا۔ آپ اسکول میں جاتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، وہاں کوئی نہیں پوچھتا۔ ارے بھائی، جب مکاتب چلا رہے ہیں اس کی ضرورتیں بھی، اس کے تقاضے بھی ہیں،
ان کو آپ نہیں پورا کریں گے، بہت سے غیر ایسے ضرورت مند بچے آتے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے ہیں، مکتب والے انہیں فری میں پڑھاتے ہیں، تو جو دے سکتے ہیں تو انہیں دینا چاہیے، وقت پر دینا چاہیے۔ بلکہ اگر جن کو اللہ نے حیثیت دی تو مکتب کے ذمہ داروں سے مل کر وہاں کی ضرورتوں کو پوچھنا چاہیے، کیا ضرورتیں ہیں، ہم اس میں آپ کے کیا تعاون کر سکتے ہیں، اور اس کو بڑھانا چاہیے، ہم سب کی اس میں شرکت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔